السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جی تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر سورہ انبیاء کی انتہائی اہم آیات 30 سے 34 تک وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، میں ساتھیوں سے گزارش یہ کروں گا کہ آج جو سبق ہم پڑھنے لگے ہیں سورہ انبیاء کا آیت نمبر 30 سے، تو 30، 31 اور اس کے آگے بھی جو دو آیات ہیں، میں گزارش یہ کروں گا کہ سارے ساتھی اس کو اپنے ذہنوں کے اندر اگر نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم یہ ضرور اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آج کل تبلیغ کے لیے قرآن مجید کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کے لیے بہترین آیات ہیں یہ۔ اللہ کی ہر آیت بہترین ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسا سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے کتاب کو نازل کیا اور اس میں سے کچھ آیات دو قسم کی بتائیں۔ وہ کون سی دو قسم کی تھیں؟ اپنے ڈاکٹر داؤد بھائی کو ہے آپ کے ذہن میں؟ ایک محکم محکم اور داؤد، دوسری مشابہات۔ ہاں جی، کچھ آیات ہیں جو آیات محکمات ہیں۔ محکمات یہ ہیں، محکم ہم کرتے ہیں، وہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ بھئی وہ ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں، اس وجہ سے کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو جتنا لوگوں کے پاس علم تھا اس کے مطابق وہ آیات اصلی تھیں، جی، سمجھنے کے لیے کافی تھیں۔ باقی کون سی آیات تھیں؟ وہ اخر متشابہات، اور جی، کچھ آیات ہیں جو مشتبہ۔ مشابہ، ہاں مشتبہ ہیں، مطلب انسان کو شبہ میں ڈال دیتی ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے۔ اب شبہ میں انسان کیوں پڑتا ہے یہ تو دیکھنا ہے۔ شبہ میں اس لیے پڑتا ہے کہ وہ اس کا اپنا علم، میری بات ذرا غور سے سنیے گا کہ اگر میں اللہ کی بات کو آپ کے ذہن کے اندر پہنچا پاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی طاقت بھی دے کہ وہ انسان کا علم ہوتا ہے جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی یہ سچ ہے، یہ میرے علم کے مطابق ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے بندہ اس کو سچا جانتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی اچھا، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا جو بندہ مجھے سمجھا رہا ہے یہ غلط نہیں کہتا، لہذا یہ بات سچ ہے۔ ایسے ہی ہے جی۔ جی جی سر۔ اور اگر انسان ہو ایسا کہ جو صرف اپنے دماغ یا اپنی سوچ اسی پر انحصار رکھتا ہو تو وہ بہت سے بولنے والوں کو وہ کہہ دیتا ہے کہ بھی یہ غلط ہے اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سائنسی ایجادات وہ نہیں ہوئی تھیں جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں، تو لہٰذا یہ آیات جو ہیں اس وقت کے لحاظ سے تو کیا تھیں؟ محکمات تھی یا متشابہات؟ متشابہات میں سے۔ جی، متشابہات میں سے مطلب آتی تھیں، لیکن جو عظمت ہے ان حضرات کی جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سے سبق حاصل کیا، یہ ذرا پیچھے سے کریں، اس کو جی اٹھائیں، میں کر۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ ہمارے رب کل من عند ربنا، یہ تمام کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں
یہ ہے جناب ایمان لانے کا معیار ہے جی ایسا. جی تو وہ جی. کیوں ایمان لائے؟ انہوں نے یہ جانا کہ ہمارا علم اس حد تک نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لا محدود علم ہے، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ باتیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الصادق ہیں الامین ہیں ان کے تھرو یہ باتیں آ رہی ہیں، لہذا ہمارا دماغ اس کے اندر وہ چیز آئے یا نہ آئے لیکن یہ حقیقت ہے. یہاں تک بات سمجھا پایا ہوں؟ جی جی سر. جی تو سر. ایک تو یہ ہے کہ ایمان کا معیار جو ایک مسلمان ہے اس کا یہی ہونا چاہیے، ورنہ وہ شبے میں پڑا رہتا ہے. تو شبے میں نہ پڑیں. کیوں جی بات ہوگی؟ جی جی سر. سر. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے ابھی الحمدللہ قرآن مجید پڑھا ہے، 17ویں پارے پر ہیں، تو ہمیں بہت ساری چیزیں ممکن ہے. جب شروع کیا تھا تو اس وقت عربی نہیں آتی تھی، تو عربی کی فصاحت و بلاغت یا عربی کے اندر جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کا ہمیں اردو میں تو علم تھا، یا منبر سے جو کچھ ہمیں سنایا جاتا تھا اس کا علم تھا، یا دوسرا ترجمہ کر دیتا تھا تو ہم کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے. لیکن جب ہم نے خود پڑھا تو کافی چیزیں ہمارے ذہن کے اندر الحمدللہ وسعت پیدا ہوئی، سچائیاں آ گئیں، تو ہم نے کہا الحمدللہ یہ سارا ٹھیک ہے. تو میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو کفار ہیں ان کو کیسے قائل کرنا ہے تبلیغ کے طور پر. تو میں یہ کہوں گا کہ ان کا معیار کیا ہے کہ وہ سائنٹیفک نالج جو ابھی تک ہوا ہے اس پر ان کا ایمان ہے. ایسے ہی ہے جی، جی جی. وہ اس کو سچائی مانتے ہیں. مثلا کائنات کے اندر کوئی بندہ بگ بینگ تھیوری جو ہے اس کو نہیں مانتا تھا، پہلے پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. ایسے ہی ہے یا نہیں؟ جی سر. جی ویسا ہے. اب سچائی انہوں نے کہا اور لوگوں نے مان لیا کہ ہاں پہلے یہ پوری کی پوری کائنات ایک نیبولا تھی، اور پھر اس کو ٹکڑے اس کے مطلب وہ لمبی کہانی ہے کہ وہ اس کے نزدیک سے کوئی ممکن ہے سیارہ گزرا ہوگا، ابھی بھی یہی ہے. تو وہ اس نے کیا کر دیا ہوگا، اس کو پھاڑ دیا ہوگا اپنی کش ثقل کی وجہ سے، گریویٹیشنل پل کی وجہ سے. جب وہ آگے چلا گیا تو وہ جو پیچھے مادہ تھا اس کے ساتھ وہ جیسے ربر کو کھینچتے ہیں وہ کھینچ کے پیچھے پڑا، تو لہذا وہ جو مادہ تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. میں اپنے الفاظ میں بگ بینگ تھیوری کا آپ کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں. ممکن ہے ڈاکٹر صاحب بھی ہیں اور ڈاکٹر سرشار صاحب بھی ہیں، ممکن ہے وہ مجھ سے اختلاف کریں. کیسے ہی ہے جی؟ جی جی فرمائیں. مطلب مفہوم جو ہے سمجھنے کے لیے وہ یہی ہے. اب یہ جو چیز تھی یہ صحابہ اکرام کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا؟ نہیں پتا. نہیں پتا تھا بالکل. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے لوگ جو تھے ان کو بھی پتا نہیں تھا بگ بینگ کا. دوسری چیز کہ انسان کس چیز سے بنایا گیا ہے نہیں پتا تھا، اب پتا ہے پانی سے. جی اور کوئی چیز آسمان کو تو وہ دیکھ رہے تھے کہ بھی آسمان ایک چھت کی طرح ہے، اور پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمین و آسمان کی طرف دیکھو اور اس کی تخلیق دیکھو دنیا کے اندر کرنے والا ہے. ہاں وہ ایک چیز ایسی چیز تھی. تو سائنٹیفک آیات. اور تیسری چیز کہ وہ سورج کو دیکھتے تھے، چاند کو بھی دیکھتے تھے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں کون سی چیز روٹیٹ کر رہی ہے اور کون سی چیز ریوالو کر رہی ہے. روٹیٹ ہوتا ہے اپنے ہی ارد گرد گھومنا. کیوں جی؟ جی. کہ جیسے مشرق سے، ہاں جی بالکل، جیسے پینسل کو آپ نے دو ہاتھ میں رکھے اور اس کو پھیرنا شروع کر دے تو اس کو روٹیشن کہتے ہیں. اور ریوالو کرنا انگلش کے اندر یہ ہے کہ کوئی درمیان میں ایک چیز رکھ دے تو اس کے ارد گرد دائرے کے اندر
یوں گھومنا اس چیز کا، تو ہماری زمین یا دوسرے کرے جو ہیں ان کے اندر دونوں ہی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، روٹیشن بھی اور ریولوشن بھی. یہی ہے جی. جی سر. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں پتہ نہیں تھا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس چیز کا پتہ تھا کہ میں جو قرآن مجید نازل کر رہا ہوں یہ تو آخرت تک کے لیے ہے. اب آخرت تک کے اندر لوگوں نے تحقیقیں بھی کرنی ہیں کائنات کے اندر. کائنات کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے کہ آپ تحقیق کریں گے. اس کے اندر اصول ہیں، آپ نے صرف ان کو اپنی اینک سے دیکھنا ہے. اگر آپ کو ویسے نظر نہیں آتا، اینک سے نہیں دکھائی دیتا، تو دوربین سے دیکھ لیں. ورنہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ شٹل بنا لیں اور چاند پر پہنچ جائیں. ایسا ہی ہے جی. جی جی سر. تو وہ قوانین ہیں جو ان کو اوپر لے جاتے ہیں. آج یہ چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں کہوں گا کہ جو کھانا پکانے والا کوک ہوتا ہے، یہ شیف ہوتا ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ عمومی طور پر جو غیر مسلمین ہیں ان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارے پاس تو یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، ہم اس کو حق سچ مانتے ہیں. لیکن بہت اچھا ہے کہ جب غیر مسلمین کے پاس جائیں تو ان سے یہ سوال پوچھیں جو میں نے آپ سے کہے کہ کیا 1500 سال پہلے کسی آدمی کو بگ بینگ کا پتہ تھا؟ کیا مادہ انسان کس چیز سے بنا ہے اس چیز پر کوئی تحقیق تھی؟ کیا یہ ریولیوشن اور روٹیشن جی ریوالو ہونا اور روٹیٹ ہونا سیاروں کا، کیا اس کا کسی کو پتا تھا؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ نہیں پتا. جی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی. جی نہیں پتا. جی نہیں پتا تھا. پکی بات ہے نہیں پتا تھا. جی اگر اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی یا کوئی کتاب یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ ایسا ہے اور آپ کو بعد میں پتہ چل جاتا ہے 1500 سال بعد، تو کیا اس کتاب کی حقانیت کو، اس کی سچائی کو اور اس کا جانب من اللہ سبحانہ و تعالی جیسے وہ کہہ رہا ہے اس کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ ماننا چاہیے، ضرور ماننا چاہیے. ماننا چاہیے ان کو. اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھیں کہ کائنات جو ہے وہ اس طریقے سے پھٹی، اعتبار ہے. لیکن جس جگہ پہ آ کے رک گئے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تو پتا چلا کہ بھئی کائنات ایک دخان تھی، اس کا ایک نیبولا بنا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. لیکن یہ کس نے کیے اس سوال کا جواب ان کے ذہن میں نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ جی اگر یہ آ جائے کہ بھئی کوئی بھی چیز پڑی ہوئی ہو اور اس کو ہوا بھی نہ ہلائے، فلاں بھی نہ ہلائے، تو کیا وہ چیز حرکت کر سکتی ہے؟ نہیں. نہیں کر سکتی. تو لہذا حرکت دینے والا، کوئی کام کرنے والا کوئی ہے جسے ہم کہتے ہیں اللہ. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ. 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 تو لہذا قرآن مجید کی یہ آیت اس لمبی میں نے جو ابھی آج دے دی ہے آپ کو سیاق و سباق، تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے. اور میں نے اس لیے دیا ہے کہ آپ نے جو مسلمان ساتھی ہیں ان کے سامنے بھی یہ چیزیں رکھنی ہیں، اس لیے کہ ان کا ایمان اور پکا ہوگا. ایسے ہی ہے. جی جی پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ چکے ہیں. اولم یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا ان السماوات والارض کانتا، یہاں تک آتا ہے ساتھیوں کو. کانتا کیا تھے؟ رتقاً ففتقناہما. اب رتق کیا ہوتا ہے؟ رتقاً اسم ہے جی. رتقاً کا مطلب ہے یکجا. رتقاً کا مطلب ہوتا ہے ایسی جڑی ہوئی چیز جو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے چپکی ہوئی ہو کہ وہ ایک ہی نظر آئے. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ رتقاً. میں دوبارہ پوچھوں گا کہ رتق کیا چیز ہے
سرشار بھائی بتائیں گے؟ جی، ایسی چیز جو اس طرح آپس میں پیوست ہو کہ ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا بہت مشکل ہو، جی بالکل، ان وہ کو ایک ایک ہی ہی چیز چیز ہو. نظر آئے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اب دوسرا آ رہا ہے فا، الگ ہے، کس کا مطلب ہے تو. اب فتق لفظ ہے، فتقا یہ فعل ہے. ففتقنا ہما آ رہا ہے. تو فتقا یہ کیا چیز ہے؟ فتق کیا ہوتا ہے؟ فتق کا مطلب ہوتا ہے اس جڑی ہوئی چیز کو توڑ دینا. فتق کیا ہے جی؟ توڑنا، پھاڑنا، اس کو پھاڑ دینا، اس کو پھاڑ دینا، اس کو الگ الگ کر دینا، یہ ہے جی فتق. یہاں تک آگے سمجھ؟ آگے چلتے ہیں. جی سر. دوسرا چیز سائنٹیفک، یہ تھیوری جو ہے لوگوں نے تسلیم کر لی ہوئی ہے کہ ہر جاندار چیز اس کا جو اصل منبع ہے وہ پانی ہے. پانی ہی مٹی کے اندر گیا تھا تو وہ تین بنی. وہ کیچڑ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا نا کیسے بنے تھے، بتایا تھا، وہاں مدارج آئے ہوئے ہیں، پڑھا تھا نا. جی جی. تو اصل چیز جو ہے وہ پانی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے اسی کے اندر ساری چیزیں بنی اور اسی سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا. ایک تو یہاں تک آ گیا. اب پھر آگے چلیں گے تو اولم کے ساتھ مضارع آ رہا ہے. آ کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس پر زور دینے کے لیے واو درمیان میں آ جاتی ہے جی. اولم یر الذین کفروا. جی کیسر بھائی آپ ترجمہ کر دیں. کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا نہیں دیکھا؟ ہاں جی، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے اس کے اندر جو فعل ہوتا ہے وہ واحد ہی آتا ہے، وہ جمع نہیں آتا. آگے دیکھتے ہیں کہ جو فاعل ہے وہ جمع ہے تو اس کا صیغہ جمع بنا دے، اس کا ترجمہ جمع میں کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اکیلا ہو تو اکیلے میں کر دیتے ہیں. تو یہاں ہے الذین کفروا. الذین کفروا کا مطلب کیا ہے؟ جن لوگوں نے کفر کیا. وہ لوگ جنہوں نے کفر لوگ کیا. جنہوں نے کفر کیا. لم یرا نہیں دیکھا. انہوں نے نہیں دیکھا. آ گیا کیا، تو بنے گا اولم یر الذین کفروا. کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا نہیں دیکھا؟ اب دیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ کیا آنکھوں سے دیکھنا ہے، یا وہ بندہ کہتا ہے کہ جی ماشاءاللہ آسمان ہے، 7 ہیں اور ان کے درمیان ایک اپنا درمیان میں خلا ہے جی. تو بندہ دوسرا کہتا ہے او آئی سی. آئی سی کیا مطلب ہوتا ہے آئی سی کا؟ میں سمجھا، میں سمجھ گیا. ہاں میں اب سمجھ گیا. اب عربی کے اندر یہی پیٹرن جو ابھی آپ کا انگلش کے اندر آ رہا ہے عربی کے اندر بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں وہ مثال وہ دے رہا ہوں، نہیں، عربی کے اندر بھی یہ پیٹرن ہے. تو یرا دیکھنے بھی آتا ہے، یرا سمجھنے کے معنی بھی آتا ہے، جاننے کے معنی، وہ جاننا یا سمجھنا ایک ہی چیز ہے. تو کیا نہیں جانا یہ بھی ترجمہ، اور کیا نہیں دیکھا ہم دیکھا ترجمہ کریں گے اس لیے کہ ہمیں آتا ہی ہے. کیوں جی؟ جی سر. صحیح جی. تو کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان ترجمہ بے شک. کہ بے شک، کہ بے شک. انا درمیان میں آیا ہے، انا نہیں ہے. انا ہوتا تو بے شک، درمیان میں آ گیا تو انا، کہ بے شک. السماواتی والارض، آسمان اور زمین. جی سارے آسمان اور زمین. یہ میں سارے اس لیے کہہ رہا ہوں جمع ہے. تو آسمان اور زمین کانتا تھے، ہوا کرتے تھے، ہوا کرتے تھے. کانتا ہوا کرتے تھے. اور آسان ترجمہ کیا ہے؟ دونوں ہوا کرتے تھے. جی کیا ہوتے تھے؟ رتقن. جی
جی آپس میں جڑے ہوئے یا ایک، جی ٹھیک ہے، کانتا رتقن کہ وہ کیا ہوتے تھے، ملے ہوئے ہوتے تھے. تو ترجمہ اس کا یہی کرتے ہیں کہ وہ جڑے ہوئے ہوتے تھے. کر لیتے ہیں جرات کا، جی جڑے ہوئے، ٹھیک ہے. جڑے ہوئے ہوتے تھے. جڑے ہوئے فا تو فتقنا ہم نے ہم پھاڑ کر الگ کیا. ہم نے پھاڑ، ہاں جی، فتق کے اندر ہم نے الگ کیا بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل جو ہے وہ ہے کہ کسی چیز کو پھاڑ کے الگ کرنا، یہ ہے فتق. فتق نہ ہما، ان دونوں کو، کہ ایک صنف آسمان کی ہو گئی، ایک زمین کی ہو گئی. اس کے لیے جو ضمیر آئی وہ کیا آئی، تسنیت. ہما. اس لیے کہ 7 آسمان تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، لیکن وہ ایک ہی اینٹیٹی ہیں. ارضا، زمین ایک ہی اینٹیٹی ہے، لہذا کانتا بھی آیا اور ہما بھی آیا. میں ترجمہ کرتا ہوں. کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک آسمان اور زمین ایک ہوا کرتے تھے، تو ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر الگ کیا. آگئی سمجھ؟ جی اتنا جناب کیسے اپنا کریں گے. میں نے آپ کو یہ یاد کروانی ہے اور خود بھی یاد کرنی ہے، اور یہ جو غیر مسلم حضرات ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی بتانا ہے کہ خدا کے بندو، سائنس تو جن کو تم مانتے ہو وہ ہمارے قرآن مجید کے اندر موجود ہے. جی اپنے داؤد بھائی. جی سر. اولم یر الذین کفروا، کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا نہیں دیکھا، ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ بے شک سارے آسمان اور زمین دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہوتے تھے. ففتقناہما، تو ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر الگ کر دیا. جی آگے جناب. وجعلنا، جعلا کا مطلب کیا ہوتا ہے، بنانا. جی بہت سارے معنی ہیں، پیدا کرنا بھی ہے، بنانا بھی ہے. اس کے معنی اور آگے جو چیز ہوگی اس کے حساب سے جعلا کے معنی بدلتے بھی ہیں. تو وجعلنا کا ترجمہ کیا ہوگا، اور ہم نے بنایا. اور ہم نے بنایا. من الماء، جی پانی میں سے. پانی سے. الماء آ رہا ہے، وہ پانی خاص قسم کا پانی سے. کل شیء، ہر چیز کو بنایا. حی، زندہ. ہاں جی، مطلب کہ جو زندگی جس کے اندر ہم مانتے ہیں، مثلا انسان زندہ مانتے ہیں، اور اس کا چیز یہ ہے ہمارے ہاں زندگی کا تصور کہ جو چیز اپنی جگہ بدلتی ہو. کیوں جی؟ اپنی جگہ بدلتی ہو، جس کے اندر گروتھ ہو تو وہ کیا ہے، وہ زندہ ہے جو خود بخود. تو ہمارے پاس جانور ہیں، ہمارے پاس یہ جو نباتات ہیں یہ ہیں، انسان ہے، یا اس کے علاوہ باقی بھی جو انسیکٹس وغیرہ آ جاتے ہیں، ان کو تو ہم زندہ جانتے ہیں نا، یہ نہیں جانتے. بالکل جانتے. حالانکہ اللہ کے ہاں تو پہاڑ اور جتنے بھی آسمان، زمین اور باقی چیزیں، وہ بھی اللہ کے ہاں ایک زندگی ہے. وہ اللہ کو پتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، وہ بھی تسبیح بیان کر رہے ہیں. لیکن یہاں یہ ہے، اور ہم نے پانی سے ہر ایک چیز کو زندہ بنایا. جی سرور بھائی، سرشار بھائی، آپ ذرا ترجمہ کریں گے. وجعلنا من الماء کل شیء، ہے پہ پروفیسر صاحب کو کہتے ہیں. جی اور ہم نے ہر چیز کو، ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا. پانی سے زندہ بنایا، زندہ، ہر چیز کو زندہ بنایا. جی اب یہ تو ہے جناب
اللہ सुब्हानहू व तआला कह रहा है अब उस वक्त के कुफार थे और आजकल के वो अफराद जो मुसलमान नहीं हैं उनको अल्लाह ताला आजकल के लिए भी तो ये हो सकता है ना, अफला युमिनून, ये है कि भी इतनी बड़ी हकीकत साइंसदानों ने आपको बता दी, आप इसको सच्चाई मानते हैं, तो आपकी सुई कहाँ अटक गई थी कि आपकी बिग बैंग पर आके कि बिग बैंग हुआ, यहां अटक गई थी। मैं आपको कह रहा हूं कि किसने किया, इसका जवाब दे दो। वो किसने किया जी? अल्लाह ताला। अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि अफला युमिनून, क्या वो ईमान ईमान नहीं नहीं लाएंगे? लाते। जी हमने देखा है, यही आयत थी, अगली भी आयत थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि वो 16 चार्ट मेरे पास अब भी पड़े हुए हैं, इंग्लिश के अंदर भी, उर्दू के अंदर भी, अरबी के अंदर भी, कि गैर मुस्लिमों को हमने किया और वहां आके दिखाया और साथी मुसलमान हुए इसको देख के। ये अल्लाह का करम है। अगर हम माशाअल्लाह। पाकिस्तान में भी करेंगे ईमान मुकम होगा, गैर मुस्लिमीन उनका ईमान बिग बैंग पर तो है। अब जब बिग बैंग देखेंगे कि तौरात में नहीं है, इंजील में नहीं है, या उनकी किताब में नहीं है, कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, तो क्या वो ईमान नहीं लाएंगे? चाहेंगे। लाना चाहिए, लाना चाहिए। जी प्रोफेसर साहब, आपकी गाइडेंस। अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्दा कानता रत्का, क्या काफिर लोग या क्या वो लोग के जिन्होंने कुफ्र किया क्यों नहीं देखा? जी क्यों नहीं देखा कि नहीं, क्यों नहीं आसमान है? और जमीन, नहीं देखा आप कहें प्लीज, नहीं देखा के क्या क्या नहीं देखा जी, अन्नस समावाति वल अर्दा, कि बेशक आसमान और जमीन कानता रत्कन, पहले आपस में मिले हुए थे, फफतकनाहुमा, बस हमने इनको फाड़ कर अलग कर दिया, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शै हई, हमने हर जानदार चीज को पानी से बनाया, अफला युमिनून, क्या ये लोग ईमान नहीं लाते, क्या ये लोग ईमान नहीं लाएंगे? जी, क्या वो लोग ईमान नहीं लाएंगे? ठीक हो गया जी, आगे चले जी। आगे जी जनाब सर। अल्लाह ताला एक और चीज बता रहा है, और ये भी जब आया है कि जब तस्वीर हम लेते थे तो हम तस्वीर लेके तो हमें नहीं ये पता चलता कि वो जो 3D और पता नहीं क्या कुछ डी हैं, वो भी हो सकता है कैमरे से, क्यों जी? जी जी और फिर ये तो 3D सामने हुआ, लेकिन उसकी डेप्थ कितनी है ये नहीं पता होता था। लेकिन ये मैंने देखा, खुद अपनी आंखों से देखा कि ओमान के अंदर जबले अखदर है, एक बहुत बड़ा पहाड़ है। अब सहरा था सारा। अब ओमान ने क्या किया कि उन्होंने जो साइंटिस्ट थे उनसे, बहरहाल क्या प्रोसीजर था उसका नहीं मुझे पता, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के ना ऊपर से इंफ्रारेड रेज के जरिए नीचे से तस्वीरें ली कि इस जमीन के नीचे क्या है जी। तो जबले अख्तर के बारे में उन्होंने ये बताया कि वो तो पानी से पहाड़ भरा हुआ है, अंदर से वो घड़ा है और बहुत बड़ा पहाड़ है, निजवा के पास है, निजवा, और एक साइड पे अल हजर आ जाता है, निजवा है दूसरी साइड पे एक और। तो वो पहाड़ पूरे का पूरा पानी से भरा हुआ था, इंफ्रारेड रेज ने बता दिया। अच्छा, और देखते हैं। और इस वक्त क्या है कि जितने भी अपना ऊपर से तस्वीर लेने वाले लोग हैं कि जिनकी रेज या वेव्स जमीन के नीचे तक जा सकती हैं, उन्होंने ये बताया कि पहाड़ जितना ऊपर है इससे कई गुना ज्यादा नीचे है। ये पता है आपको सबको? जी 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 सर। जी, कील की अगर तरफ। आपको हिमालय देखेंगे ना तो ये आपका शुरू होता है कोई कराक्रम के लेफ्ट साइड पे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से शुरू होके 2400 किलोमीटर का फासला तय करता हुआ ये बांग्लादेश के अंदर से जाता हुआ आगे दूसरे मुल्कों के अंदर चला जाता है। और इसके अंदर K2 की पहाड़ी है,
اور آگے جا کے نیپال کے اندر کون سی پہاڑی ہے؟ माउंट وہ एवरेस्ट مالیہ جی माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट مالیہ پہاڑ ماؤنٹ एवरेस्ट। ایوریسٹ جی एवरेस्ट وہ جان ہیلری نے اس کو سر کیا تھا. ہاں ہاں جان ہیلری کے مجھے آج لفظ یاد آ رہے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں. اس سے پوچھا کہ ماشاءاللہ آپ نے سر کر لی ہے یہ چوٹی، تو وہ کافر تھا، بکریاں چرانے والا بندہ تھا وہ ویسے. تو اس نے کہا نہیں، میں نے ان کو اس چوٹی کو سر نہیں کیا، میں نے اپنے آپ کو سر کیا ہے، اپنے آپ کو. یہ جو ہے نا اللہ اپنے آپ کو سر کرنا، یہ کافر بندہ کہہ رہا ہے. اب وہ جتنی چوٹی اوپر ہے نا ماؤنٹ ایوریسٹ، اس سے 2 گنا نیچے ہے. اس کو کہتے ہیں راسیہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ राशि یہ راسیہ شکل میں نے جو آپ نے بنائی کہ ایسا کیل جو باہر ہو اور اپنے سے دگنا اندر ہو تقریباً، تو اس کو راسیہ کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے رواسیہ. سمجھ آ گئی جی؟ رواسی جی جی رواسیہ. سر تو رواسیہ اصل میں تو یہ ہے کہ وہ کتنی باہر ہے اور کتنی نیچے ہے، مضبوط کرنے والی. اس کا جو بنایا، اپنا ترجمہ کیا انہوں نے پہاڑ کیا. کیا کیا؟ پہاڑ پہاڑ. رواسیہ ویسے جبال کہتے ہیں پہاڑ کو. کیا کہتے ہیں؟ جبل، جبل النور، جبل جی، اور وہ ہے. تو رواسیہ بھی پہاڑ ہم کریں گے. اب یہ کیوں ہے؟ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. زمین روٹیٹ کر رہی ہے، ایسے ہی ہے. जी اب روٹیٹ کرنے کے اندر جو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک پہیا ویل، اس کی اگر بیلنسنگ نہیں ہوگی، ایک سائڈ سے ہلکا ہوگا، یہ وہ آیت ہے، تو ہمارا ایکسیڈنٹ ہوگا، وہ سڑک سے نیچے اتر جائے گی گاڑی. ایسے ہی ہے، اس ایک پہیے کی وجہ سے. بالکل، डोल जाएगी یہ آپ کو پکا پتا ہے ایسا ہی ہوگا. جی 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 ایسے ہی ہے۔ جی تو سر روڈ سے اگر نیچے ہو گئی اور آپ اور میں اس کے اندر ہوئے تو ہمارا اشر کیا ہوگا؟ بے قابو ہو جائے جدھر مرضی ٹکرا دے۔ جی مر جائیں گے، بالکل محفوظ نہیں رہیں گے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ. کیوں؟ ان ایسا نہ ہو کہ، ان آپ کو پتا ہے کہ نہ، اس کا ہمارا ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، جی ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، لیکن یہ آ جائے تو ہماری زبان کے اندر نہ کا لفظ آئے گا. تمیدہ بہم، تمیدہ کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا. اب راسیہ بھی مؤنث ہے ویسے، اور رواسیہ اس کا کیا ہے؟ کون سی جمع ہے؟ मुकस्सर جمع مقصر مکسر. اب جمع مکسر کے لیے جو فعل آئے گا وہ کون سا آئے گا؟ مؤنث کا آئے گا مذکر؟ مؤنث. لہذا پہلی بات یہ رکھ لیں کہ وہ جو تا آیا ہوا ہے وہ تا مؤنث کا ہے. تمیدہ، تمیدہ کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، ڈھلک جانا. کہ کیا ہوتا ہے؟ جھک جانا، ڈھلک جانا. یہ اس کے معنی ہے بہم، ان کے ساتھ. اب جی پڑھتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ. ترجمہ کریں. اور ہم نے زمین بنایا زمین زمین میں بنایا ہم نے بنائے فی الارض، زمین میں. زمین میں کیا بنائے؟ رواسیہ. پہاڑ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے. جی کیوں بنائے؟ یہ اللہ کا کرم رحم کہ اس انسان کو اور جتنے بھی زندہ کیے ہوئے تھے ان کو زندہ رکھنا تھا، اور وہ اس پورا ارض پر ہی تھے. ان تمیدہ بہم، کہ ان کے ساتھ، تا تا کا مطلب ہے وہ زمین، ارض مؤنث ہے، کہ وہ زمین ایک طرف جھک نہ جائے. کیوں جی؟ ایک طرف ڈھلک نہ جائے. کون سے معنی کرنے ہیں؟ چک ایک طرف جھک نہ ایک جائے طرف جھک نہ جائے، ایک طرف ڈھلک نہ جائے. میرا خیال ہے کہ ڈھلک زیادہ بہتر نہیں ہے.
جی ٹھیک ہے سر. یہ دیکھ لیں، ورنہ جھک جانا بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم کہ پہاڑ جو ہیں وہ ویل بیلنسنگ کا ایک ویٹ ہے۔ اب زمین جو ہے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے نہیں جھکے گی ایک طرف۔ آگے کیا ہے جی؟ پھر یہ تھا کہ یہ پہاڑی سر یہ پہاڑ ہو بہیم جاتے کا کیا ہوگا اس تو ہم نے جانا ہوتا چائنا، K2 کے اوپر سے چڑھ کے جا سکتے تھے، اس کے اوپر تو برف ہی برف ہے، کیوں جی؟ جی نہیں نہیں جا جا سکتے. سکتے تھے، نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے تھے۔ نہیں لہذا جا سکتے. انسان کو انسان سے ملانا تھا۔ ادھر چائنا ہے، ادھر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ہے، ان کو ایک دوسرے سے ملنا بھی تھا، ایسا ہی ہے۔ جی جی. اب کیا کیا؟ وجعلنا، ترجمہ کریں۔ اور ہم نے بنایا ہے۔ ہم نے بنایا۔ اب رواسیہ کے لیے ہا کا لفظ آ رہا ہے، فی ہا، ان میں ان میں، ان پہاڑوں ان پہاڑوں میں، ان پہاڑوں میں بنائے، فجاجن، فجاجن کا مطلب ہوتا ہے کشادہ، سبلا، راستے، کچھ کھلے راستے بنا دیے کہ یہاں سے جناب وہ خنجراب ہے، یہاں سے جائیں گے تو درہ خنجراب، وہاں سے آپ چائنا پہنچ جائیں گے، کیوں جی پہنچ جائیں گے کہ نہیں؟ جی جی تو یہ درمیان میں جو راستے ہیں یہ بھی اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور ہم نے ان پہاڑوں میں کشادہ راستے بنائے، لعلہم یہتدون، جی، تاکہ وہ رہنمائی حاصل کر سکیں، تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکیں، میں کہوں گا ہدایت حاصل کر سکیں، کریں کیوں؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ راستہ، دوسرا یہ ہے کہ اس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے پہاڑ کے اوپر نہیں چڑھایا، درمیان میں سے یہ راستہ بنا دیا، ہم ادھر چلے جاتے ہیں، وہ یہاں آ جاتے ہیں، ایسے ہی ہے جی۔ جی تو آپ نا کیسر بھائی کریں ترجمہ اس کا، کریں گے داؤد بھائی۔ جی سر۔ وجعلنا فی الارض رواسیہ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے، ان تمید بہم، کہ زمین ایک طرف جھک نہ جائے۔ سر اس میں بہم کا کیا مطلب ہے اس میں؟ جی ان کے بہم ساتھ نہیں، ان ہے کہ تمیدہ ان جھک نہ جائے، جی اپنی جھک نہ زبان جائے، کے اندر، بہم، جی ان جی کفار کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ، وہ چونکہ کفار کا ہی ذکر ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ سارے لوگوں کے لیے ہی ہے کہ جی کہیں تمیدہ، تا جو ہے ضمیر وہ ارض کی طرف جا رہی ہے، ارض مؤنث ہے، کہ وہ جی زمین ان لوگوں کے ساتھ ڈھلک نہ جائے، یہ ڈھلک کہہ نہ، لیں ڈھلک نہ جی جائے۔ جی آگے جی، جی۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبل، اور ہم نے ان میں کشادہ راستے بنائے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ رہنمائی پائیں یا ہدایت پائیں۔ تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ جی کیسر بھائی آپ دونوں کو لیجئے گا، اور آج انشاءاللہ 2 ہی آیات پڑھی ہیں، لیکن یہ انتہائی پاورفل آیات ہیں لوگوں کے اندر تبلیغ کرنے کے لیے۔ جی اولم یر الذین کفروا، کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا نہیں دیکھا، ان السماوات والارض، کہ بے شک زمین، آسمان اور زمین، کانتا رتقن، دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، تو ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کر دیا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ بنایا، افلا ہاں، یہ ترجمہ یؤمنون، کرنا ہے۔ جی جی، افلا یؤمنون، تو کیا بھلا وہ ایمان نہیں لائیں گے، وجعلنا فی الارض رواسیہ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ